السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ پاکستان کی کہانی۔ پاکستان بنتے ہی جنگ چھڑ گئی۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی تھی۔ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے ہوں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ قیام پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان 560 سے زائد ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری بات تھی۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز شروع کر کے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے راجہ کے ارادے بھانپ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دہلی فرار ہو گیا تھا، جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتار دی اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کے وسائل سے مرحوم فوج کی برطانوی سربراہ جنرل ڈیگس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کی برطانوی سربراہ جنرل ڈیگلس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل گریسی کو کشمیر میں فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہ رہا، لیکن ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا۔ جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استواب رائے کی قرارداد منظور کی، لیکن قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی تھی کہ بھارت کو جارحہ قرار دینے کے بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ کشمیر سے فوج واپس بلا لے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دی۔ تاہم ان کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ وہ 1 جنوری سن 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی اور ابھی ایک نو آزاد ریاست جو بے سر و سامانے کا شکار تھی حالت جنگ میں تھی کہ اس پر ایک اور سانحہ ہو گئی۔ روز کچھ نیا جاننے کے لیے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔